الصلاة والسلام علی محمد وآلہ اجمعین واللعنۃ الدائمۃ علی اعداء محمد وآل محمد اما بعد وفقنا اللہ وإیاکم للعلم والعمل الصالحین انشاءاللہ تعالی۔ عنوان بحث ہے ہماری احکام طہارت۔ یہاں پہ جو ہے وہ طہارت اور نجاست کے کیا ہے احکام کے اندر ڈسکشن ہوگی، اور سب سے پہلے تو یہ بیان کرنا ضروری ہے کہ جو طہارت کا لفظ ہمارے یہاں استعمال ہوتا ہے وہ جس طرح سے جو نجس چیزیں ہوتی ہیں ان کو پاک کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے، اسی طریقے سے یہ طہارت کا لفظ جو ہے وہ وضو کے لیے بھی کیا استعمال ہوتا ہے، یعنی وضو کو بھی کیا ہے طہارت روایات میں کیا کہا گیا ہے، غسل کرنے کو بھی طہارت کہا گیا ہے، تیمم کرنے کو بھی کیا طہارت کہا گیا ہے۔ تو وہ جو وضو، غسل اور تیمم ہے اسے کہتے ہیں طہارت من الحدث، یعنی حدث کی کیا کرنا، طہارت کرنا۔ اور یہ جو ہم چیزوں کو پاک کرتے ہیں پیشاب اور پخانہ وغیرہ سے، اسے کہتے ہیں طہارت من الخبث، کہ خبث کو کیا کرنا، پاک کرنا۔ خبث، حدث اور خبث میں آپ فرق یہ کر سکتے ہیں کہ جو سافٹ ویئر اور ہارڈ ویئر میں فرق ہے، ٹھیک ہے۔ تو حدث جو ہے اس سے آپ سافٹ ویئر کہہ سکتے ہیں کہ اس کا تعلق ہے انسان کی روح کے ساتھ ہے، یعنی ایک انسان سو کے اٹھا ہے، کوئی کپڑے وغیرہ نجس نہیں ہے، کچھ بھی نہیں نجس، تو اب اس کی روح کے اندر ایک کیفیت ہے، اس کیفیت کو کیا کہتے ہیں، حدث کی کیفیت ہے۔ اگر یہ وضو کرے گا تو وہ اس کی حدث ختم ہو جائے گی، ٹھیک ہے جی۔ حدث کا معنی کیا ہے؟ مطلب حدث کا منزل ہے ہونا کوئی چیز، ٹھیک ہے، کوئی حادثہ کیا معنی لے لیں، کسی چیز کا موجود ہونا، ٹھیک ہے، سرزد ہونا، ٹھیک ہے، سرزد ہونا۔ اس کو عام تعریف میں کیا کہتے ہیں، نجاست معنوی، ٹھیک ہے جی، یعنی انسان کی جو روح ہے اس کے اوپر ایک ایسی نجاست ہے کہ جس سے آپ ہاتھ لگائیں تو وہ نجس نہیں ہوتی، روحانی ایک نجاست ہے۔ اگر آپ وضو کریں گے تو وہ نجاست کیا دور ہو جائے گی۔ اسی طریقے سے غسل جناب فرض کریں، غسل کسی اوپر واجب ہوا، اب جو غسل واجب ہوا تو جو منی وغیرہ لگی ہوئی ہے کپڑے کے اوپر، اگر وہ صاف کرے گا تو اسے کیا کہیں گے، طہارت من الخبث کہیں گے۔ خبث یعنی خباثت، پلیدگی۔ یہ جو خباثت اور پلیدگی ہے یہ زہری ہے، نظر آ رہی ہے، اس کے اوپر پانی ڈالیں گے، ٹانگیں وغیرہ سارا جسم پاک ہو گیا، لیکن اب بھی روح کی ایک ایسی کیفیت ہے کہ جو باقی ہے، اس نے کب ختم ہونا ہے، جب آپ غسل کریں گے، ٹھیک ہے، غسل کریں گے تو اب روح کا جو حدث ہے نجاست معنوی وہ کیا ہو جائے گی، ختم ہو جائے گی۔ اسی طریقے سے جو بندہ وضو اور غسل نہیں کر سکتا اس کی ذمہ داری کیا ہے، تیمم کرنا ہے۔ غسل کرے گا، پانی ٹھنڈا ہے تو بخار ہو جائے گا، اب یہاں پہ غسل کرنا جائز نہیں ہوتا، یعنی غسل باطل شمار ہوتا ہے اگر کرے گا بھی صحیح۔ فرق آگے مسائل آ رہے ہیں تفصیل سے انشاءاللہ۔ اب یہاں پہ بندہ کیا کرے گا، تیمم کرے گا۔ تیمم کیا مطلب، یعنی دو ہاتھ مٹی پہ مارے اور پیشانی پہ اور ہاتھوں کی پشت پہ، مٹی مارنے سے اس کی روح کیا ہو جائے گی، پاک ہو جائے گی، روح کے اندر کیا آ جائے گی، پاکیزگی آ جائے گی۔ تو یہ ایک ایسی چیزیں ہیں کہ جس تک آج تک سائنس کیا نہیں پہنچ سکی، کہ بھی ایسا روح میں کیا تبدیلی ہے کہ جو چہرہ اور ہاتھ دھونے سے، سر پہ اور پاؤں پہ مسح کرنے سے وہ ختم ہو جاتی ہے کیفیت، تیمم کرنے سے وہ کیفیت ختم ہو جاتی ہے، اور انسان اس قابل ہو جاتا ہے کہ اب اللہ کی بارگاہ میں کیا ہے، واجب نماز وغیرہ حاصل کر سکتا یہ ہے۔ تو یہ جو دونوں طہارت ہے، یعنی طہارت من الحدث ہو جو سافٹ ویئر یعنی اندرونی روحانی طہارت حاصل کرنی ہے، یا کیا ہو خبث ہو جو زہری پلیدگی وغیرہ ہے اس کو پاک کرنا ہو، ان دونوں کے لیے ضروری ہے کہ جو پانی آپ استعمال کر رہے ہیں اس کی اقسام کا کہ آپ کو علم ہونا چاہیے، کیونکہ کچھ پانی کی ایسی اقسام ہیں کہ جن سے آپ طہارت حاصل نہیں کر سکتے، یعنی وہ پاک بھی نہیں کرتے اور اس سے غسل وغیرہ بھی کیا نہیں ہوتا، جیسے کہ کیا مضاف پانی ہے۔ تو انشاءاللہ یہ سارے کیا احکام آ رہے ہیں اور وہاں پہ ہم تفصیل سے کیا ہے اس کو بیان کریں گے۔ قرآن مجید میں ارشاد ہوتا ہے سورہ فرقان کی 48 نمبر آیت میں کہ وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا، کہ ہم نے آسمان سے جو ہے وہ پاکیزہ پانی برسایا۔ اب یہاں پہ طہوراً کے معنی میں آپ شرح العلوم میں جائیں گے تو وہاں پہ بحث ہوتی ہے کہ طہوراً اس پانی کو کہتے ہیں کہ طاہر فی نفسہ و مطہر لغیرہ، کہ جو خود پاک ہو اور جس کے اندر یہ ایبلٹی اور خصوصیت ہو کہ دوسرے کو بھی کیا ہے پاک کرنے والا ہو۔ تو وہ کون سا پانی ہے جو آسمان سے کیا اللہ نے برسایا ہے۔ ویسے تو اللہ نے جو پانی ہے وہ خربوزے میں بھی رکھا ہے، تربوز میں بھی رکھا ہے، وہ پانی بھی رکھا ہے، مالٹی میں بھی رکھا ہوا ہے، لیکن وہ پانی جو ہے وہ طہور نہیں ہے، وہ خود تو پاک ہے لیکن کسی چیز کو کیا پاک نہیں کرتا۔ تو یہ جو آسمان سے پانی برسایا جا رہا ہے اس کے اندر یہ خصوصیت ہے کہ یہ پاک کرتا ہے، چاہے یہ آسمان کے آنے کے بعد اب زمین کے اندر چلا جائے اور کنواں کھودیں وہاں سے نکالیں، یا یہ برف بن جائے پھر یہ پگھلے اور دریا کی شکل میں آ جائے، اصل پانی تو وہی ہے کہ جو آسمان سے اتارا جائے، باقی جو زمین کا پانی اس کا ریلیٹ کیا ہے وہاں سے کرتا ہے، اور سائنس اس چیز کو اچھے طریقے سے ثابت کر سکتی ہے۔ اچھا، اگر طہورا اسی کو فقط کہیں گے، ہاں طہور، پاک ہو دوسرے کو ہاں دوسرے کو پاک کرے، جاری ہو گیا، جاری ہو گیا، کنویں کا پانی ہو گیا، یہ ساری چیزیں، چشمے کا پانی ٹھیک ہے، یہ ہو گیا۔
اچھا، پانی کی جہاں یہ خصوصیت ہے کہ وہ خود پاکیزہ ہے، اسی طرح یہ نجس اور پلید چیزوں کو بھی پاک کر دیتا ہے۔ یہاں پہ نجس اور پلید اس وجہ سے لکھا کیونکہ ہمارے معاشرے میں کیا لفظ پلید کیا زیادہ استعمال ہوتا ہے، پاکستانی مثلا معاشرے میں نجس اتنا زیادہ استعمال کیا نہیں ہوتا۔ تو یعنی ایک تو خود پاک ہے، دوسرا کیا ہے مطہر ہے، پاک کرنے والا بھی ہے، ٹھیک ہے۔ اور ائمہ علیہ السلام نے پانی کی مختلف اقسام بیان فرمائی ہیں کہ جن میں ہر پانی سے پاک کرنے کا الگ حکم اور ایک الگ طریقہ ہے، ٹھیک ہے جی۔ اچھا جی، معذرت، خوب، لہٰذا اسی وجہ سے ہم پانی کی مختلف اقسام اور ان کے حکم کیا بیان کرتے ہیں، پانی کے اقسام اور ان کے احکام۔ تو لہٰذا یہ پتہ چل گیا کہ پانی کے ہم اقسام کیوں پڑھ رہے ہیں، یہ فضول میں نہیں پڑھ رہے، کیونکہ روایات میں یہ پانی کے اقسام بیان ہوئے ہیں اور ہر جو قسم ہے اس کے مختلف قسم کے کیا احکام ہیں۔ پانی کی کتنی اقسام ہے؟ پانی کے بنیادی طور پہ، یعنی اگر آپ بنیادی طور پہ دیکھیں تو پانی کی ہم دو تقسیمیں کرتے ہیں، پھر ان میں سے جو ہر ایک ہے اس کے آگے کیا ہے مزید قسمیں ہیں۔ دو قسمیں، پہلے کو کہتے ہیں مطلق پانی اور دوسرے کو کہتے ہیں مضاف پانی، ٹھیک ہے جی۔ اب مطلق پانی کی پہلے تعریف ہم نہیں کرتے، پہلے مضاف پانی کی کرتے ہیں، پھر مطلق کی تعریف واضح ہو جائے گی۔ یعنی مطلق کی تعریف کیا ہوگی؟ جو مضاف نہ ہو۔ اب جو مضاف نہ ہو تو آپ مضاف کی تعریف کریں، تو مضاف کی تعریف میں اب یہ نہ کہیں کہ جو مطلق نہ ہو، ٹھیک ہے، آپ بیان کریں کہ مضاف کسے کہتے ہیں۔ جب یہ واضح ہو جائے گا مضاف کسے کہتے ہیں، پھر مطلق کی تعریف پہ کیا واضح ہو جائے گی۔ مضاف پانی، دو طرح کے پانی مضاف کہلاتے ہیں۔ پہلا وہ پانی جو کسی چیز سے حاصل کیا جائے، جیسے انار کا پانی، لیموں کا پانی وغیرہ، یعنی جو آسمان سے نازل نہ ہو، زمین کے اندر سے اپنا نکالیں، چیزیں آپ کے پاس یعنی پھل فروٹ وغیرہ یہ چیزیں موجود ہیں، ان سے جو آپ پانی حاصل کرتے ہیں اسے ہم اردو میں کیا کہتے ہیں؟ رس کہتے ہیں۔ وہ جو رس ہیں عربی میں اسے عصیر کہتے ہیں۔ تو یہ جو چیزیں ہیں انہیں کیا کہتے ہیں؟ مضاف پانی کہتے ہیں۔ تو یہ خود پاک ہیں لیکن کیا اگلی چیزوں کو کیا پاک نہیں کرتے۔ یہ پہلی تعریف ہو۔ دوسری کیا ہے کہ اسی طرح وہ پانی بھی مضاف ہے جو کسی دوسری چیز سے اس طرح مکس ہو جائے کہ پھر اسے پانی نہ کہا جائے، ٹھیک ہے۔ جیسے کسی پانی میں بیری کے پتے اتنے زیادہ ڈالے جائیں کہ پانی گاڑھا ہو جائے اور پھر اسے پانی نہ کہا جائے بلکہ اسے کیا کہا جائے؟ گاڑھا شربت کہا جائے، تو یہ کیا کہلائے گا؟ مضاف پانی کہلائے گا۔ اور یہ مسئلہ کہاں پہ پیش آتا ہے کہ میت کو جب غسل دینا ہو تو وہ جو بیری کے پتے پانی میں ملاتے ہیں تو وہ آپ اتنے زیادہ اگر ملا دیتے ہیں تو اب اگلے کیا کہیں گے کہ بھئی یہ تو ایک گاڑھا شربت بن چکا ہے، اسے وہ پانی نہیں کہتے۔ پانی کہیں گے تو ایک مجازن تعبیر میں کہہ دیں گے، مجازن تعبیر میں تو ہمارے ہاں کہتے ہیں کہ مہمان آئے ہیں جی پانی پلاؤ ان کو، حالانکہ وہ پانی میں کیا لسی پلا رہے ہوتے ہیں یا جام شیرے کا شربت پلا رہے ہوتے ہیں، تو اس کو بھی وہ بطور مجاز کے کیا پانی کہا جا رہا ہے، حالانکہ وہ پانی ہے نہیں، ٹھیک ہے۔ تو وہ جو بطور مجاز کہا جا رہا ہے وہ بحث نہیں ہے ہماری بحث یہ ہے کہ آپ چھوڑیں، آپ کہیں کہ حقیقت میں پانی ہے یا پانی نہیں ہے، حقیقت میں دیکھیں تو اگر حقیقت میں اسے پانی کہا جا رہا ہے بیری کے پتے مکس ہونے کے بعد بھی تو وہ کیا کہلائے گا؟ مطلق کہلائے گا۔ لیکن اب کیا ہے اسے پانی نہیں کہا جا رہا، آپ کیا کر بھئی یہ تو قبلہ پانی رہا ہی نہیں ہے، یہ تو کیا بن گیا ہے؟ شربت بن گیا ہے، ٹھیک ہے۔ اب اگر اسے شربت کہا جا رہا ہے تو مہمانوں کے لیے تو پانی کہہ رہے ہیں مجازن، لیکن حقیقت میں کیا اسے پانی نہیں کہا جا رہا، تو اسے کیا کہیں گے؟ مضاف پانی کہیں گے۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ عربی میں ہم پڑھتے ہیں مضاف مضاف الیہ، تو یہ پانی اگر حقیقت میں آپ دیکھیں تو مضاف ہو کے کیا استعمال ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ آپ یہ کہیں گے کہ ماء الورد مثلا کیا ہے؟ وہ پتوں کا پھول، ٹھیک ہے، معذرت پھلوں یعنی پھول کا پانی، ٹھیک ہے، بیری کے پتوں کا پانی، یوں کر کے مضاف کر کے کیسے استعمال کرتے ہیں، سیدھا کیا استعمال نہیں کرتے۔ اچھا آقا ایک سوال چھوٹا سا، اب یہاں پہ تو ہم نے کہا کہ وہ بیری کے پتے وہ اتنے ہو جائیں کہ وہ گاڑھا ہو جائے، اب ایسا پانی بھی ہوتا ہے کہ جب جس میں کوئی چیز ملتی ہے تو اس کا رنگ بو ذائقہ وہ تبدیل کر دیتی ہے، اب وہ گاڑھا تو نہیں ہوتا۔ ہاں یہ آگے آ رہے ہیں، اس کی مثالیں کیا آگے آ رہی ہیں، ٹھیک ہے، وہاں پہ ہم مزید کیا تطبیقی مثالیں کچھ لکھی ہیں وہاں پہ ہم ڈسکس کرتے ہیں۔ اچھا، مضاف پانی کے احکام بیان کریں۔ مضاف پانی کا پہلا حکم تو یہ ہے کہ کسی نجس چیز کو پاک نہیں کرتا، ٹھیک ہے۔ دوسرا کیا ہے کہ اس سے غسل اور وضو بھی نہیں ہو سکتا۔ تیسرا کیا ہے کہ نجاست گرنے سے فوراً نجس ہو جائے گا، یعنی پوری ٹینکی ہے شربت کی، اگر اس میں ایک خون کا قطرہ بھی گرتا ہے تو وہ پورا کیا ہو جائے گا؟ نجس ہو جائے گا۔ اب یہاں پہ مثالیں کچھ لے کر آ رہے ہیں تاکہ وہ آپ کے سوال کے واضح ہو سکیں۔ کیا دودھ، شیرہ، سالن، لسی، تیل اور پٹرول مضاف پانی میں شمار ہوں گے؟ کہتے ہیں کہ دودھ، شیرہ، سالن، لسی، تیل اور پٹرول وغیرہ اگرچہ ان کو مضاف پانی نہیں کہا جاتا، ہم کہیں گے یہ پہلے تو آپ ثابت کریں کہ پانی ہے، پھر ہم کہیں گے کہ پانی کی دو قسمیں ہیں نا، مضاف اور مطلق، ان کو تو پانی کہا ہی نہیں جاتا، لیکن پانی نہ کہنے کے باوجود
ان کا حکم کون سا ہے؟ مضاف پانی والا ہے. مضاف پانی والا حکم کیا ہے؟ وہ جو اوپر ہم نے 3 حکم بیان کیے ہیں. ان سے وضو غسل نہیں کر سکتے، یعنی اگر اس میں نجاست کا ایک ذرہ بھی گر جائے تو سارا دودھ اور سارا سالن کیا ہو جائے گا؟ نجس ہو جائے گا. ٹھیک ہے، تو لہٰذا ہم یوں کر تقسیم کریں کہ کچھ چیزیں ایسی ہیں جو لیکوڈ، ہم لیکوڈ کی کیا کریں؟ تقسیم کریں. لیکوڈ ایسی چیزیں ہیں کہ جن کو پانی نہیں کہا جاتا، جن کو پانی نہیں کہا جاتا اس کے احکام کون سے ہیں؟ مضاف پانی والے ہیں. پھر ہم کہیں کہ وہ لیکوڈ کے جنہیں پانی کہا جاتا ہے اس کی ہم 2 قسمیں کریں، کہ جنہیں مطلقاً پانی کہا جاتا ہے اور جنہیں کیا ہے بطور اضافت کے کیا پانی کہا جاتا ہے. تو جنہیں اضافت کے طور پہ پانی کہا جاتا ہے، یعنی یہ بیری کے پتوں کا پانی اور فلاں پانی اور فلاں کا پانی، تو وہ بھی کیا ہوتا ہے؟ مضاف پانی شمار ہوتا ہے، اور اس کے بھی احکام وہی ہیں کہ وہ کسی چیز کو کیا پاک نہیں کرتا اور وضو غسل بھی کیا اس سے نہیں ہو سکتا. ٹھیک، اب آگے سوال آ گیا، اگر مطلق پانی کا ذائقہ تبدیل ہو جائے، جیسے پانی نمکین ہو یا اس میں کیا میٹھا ڈال دیا جائے، تو یہ پانی مطلق پانی رہے گا اور مضاف پانی نہیں بنے گا. یعنی ذائقہ تبدیل ہونے سے پانی کیا رہتا ہے؟ مطلق ہی رہتا ہے، وہ مضاف نہیں بنتا. ہاں سب کچھ ہو جائے، مگر یہ کہ آپ کہیں کہ اب اسے پانی نہیں کہا جا رہا، اب لوگ اسے کیا کہہ رہے ہیں کہ یہ تو اشکنجبین ہے جی، یہ پانی ہے ہی نہیں. ٹھیک ہے، یہ لیمبو پانی، اب لیمبو پانی اسے حقیقت میں کہا جا رہا ہے. اگر کوئی پانی کہہ رہا ہے تو وہ بس ایسے مجازن کہہ رہے ہیں، حقیقت میں وہ کیا لیمو پانی ہے. اگر لیمو پانی پورے کا پورا بنا دیا وہ پھر مضاف بن جائے. اگر لیمو پانی نہیں بنا، ویسے تھوڑی سی چینی مل گئی یا نمک نمکین ہو گیا، جس طرح کنویں کا پانی ہوتا ہے بعض کا نمکین وغیرہ، سمندر کا پانی جو نمکین ہوتا ہے، تو یہ کیا کہلاتا ہے؟ مطلق ہی کہلاتا ہے. اچھا، مطلق پانی کو صاف کرنے کے لیے، یعنی مطلق پانی جو ہماری ٹینکیوں میں موجود ہے، اسے صاف کرنے کے لیے بعض کا کیا کرتے ہیں؟ جراثیم کش ادویات ڈالنے سے پانی کا ذائقہ تبدیل ہو جائے تو اس کا کیا حکم ہے؟ یعنی پانی میں پھٹکری ڈالی، کوئی سفید چونا وغیرہ ڈالا تو وہ پانی کا کیا کلر بھی بعض کا چینج ہو جاتا ہے اور اس میں رنگ بو ذائقے بھی چینج ہو جاتا ہے. کہتے ہیں کہ پانی کو صاف کرنے کے لیے جراثیم کش ادویات ڈالی جاتی ہیں کہ جس سے پانی میں بدبو پیدا ہو جاتی ہے یا پانی کا رنگ کچھ تبدیل ہو جاتا ہے، تو ایسی صورت میں وہ پانی مضاف نہیں کہلائے گا. اور وضو وغیرہ کے لیے پانی کا اپنی اصلی حالت پر آنے کا انتظار کرنا بھی ضروری نہیں ہے. ٹھیک ہے، کیونکہ اس سے پانی مطلق رہے گا، کوئی شربت وغیرہ نہیں بنا. ہاں، اس سے کوئی حرج نہیں ہے، کوئی حرج. یہی مسئلہ کہاں پہ آئے گا؟ صابن وغیرہ میں آئے گا. یعنی جب کپڑے آپ دھوتے ہیں تو اگر بالٹی وغیرہ میں اتنی زیادہ جاگ ڈالی ہے کہ اب اسے آپ کہیں کہ پانی نہیں کہیں گے، یہ تو پوری جاگ ہوگی، تو پھر وہ کیا بن جائے گا؟ مضاف بن جائے گا. لیکن اگر تھوڑی بہت جاگ اس کے اندر ہے تو پانی تھوڑی بہت جاگ ہے، تھوڑا بہت صابن ہے، تھوڑا بہت ہے کہ آپ دیکھیں گے ہاں پانی تو اسے کہا جاتا ہے، یہ کیا ہے گاڑھا شربت تو نہیں بن گیا نا صابن والا. اگر اسے پانی کہا جا رہا ہے، تھوڑی بہت اس کے اندر جاگ ہے، تھوڑے بہت بلبلے ہیں، تو وہ کیا رہے گا؟ مطلق کیا ہے؟ پانی ہی رہے گا. یہ جو لفظ اس مضاف ہے، اس کو تھوڑا سا کھول دیں تاکہ وہ مزید جو ہے نا وہ آسانی ہو. اس سے زیادہ کھولیں گے تو بات لمبی ہو جائے گی. مضاف جو نحو میں آپ نہیں پڑھتے، مضاف الیہ، ٹھیک ہے، یہ وہی والا ہے، یہ ہے ہی وہی والا. ہاں، پانی کا آپ اضافہ کرتے ہیں، یعنی مطلق کیسے کہتے ہیں؟ بغیر اضافے کے استعمال کرنا. آپ کہتے ہیں یہ پانی ہے، ایک دفعہ آپ اضافہ کر کے استعمال کرتے ہیں، آپ کہتے ہیں یہ صابن کا پانی ہے، یہ لیمو کا پانی ہے، یہ انار کا پانی ہے. تو یہ جو آپ اضافت کے ساتھ استعمال کر رہے ہیں نا، لیمو کا پانی، مالٹے کا پانی، یہ جو اضافہ کے ساتھ استعمال ہوتا ہے، اگر آپ اضافہ کے بغیر استعمال کریں گے تو مجازن استعمال کریں گے. اصل میں تو مہمانوں کو کیا کہنا چاہیے تھا کہ آپ کو ہم جو ہے وہ لیمو کا پانی پلائیں گے، اسے کہہ دیا کہ آپ کو پانی پلاتے ہیں، تو یہ مجازن تھا. اصل میں اس کو اگر استعمال ہونا چاہیے تو مضاف کے طور پہ استعمال ہونا چاہیے. تو ہر وہ پانی کا نام کہ جسے حقیقت میں مضاف کے طور پہ استعمال ہونا چاہیے اسے کیا کہتے ہیں؟ مضاف پانی کہتے ہیں. اور ہر وہ پانی کے جسے حقیقت میں مطلق کے طور پہ استعمال ہونا چاہیے، اگرچہ اب لوگ مجازن استعمال کر رہے ہیں اس کے لیے، تو اسے مطلق ہی کیا کہیں گے. اچھا، یہ تو ہم نے کہا کہ بھی تھوڑا بہت اگر صابن اور جاگ اس کے اندر گرتی ہے، تھوڑے بہت پتے کے بیری ملتے ہیں تو وہ پانی کیا رہے گا جی؟ مطلق ہی رہے گا. اب ایک بندہ کنفیوز ہو گیا، شک ہو گیا کہ بھئی مولانا نے تو یہ بیان کر دیا کہ بھی تھوڑا بہت اگر مل جائے تو چکر نہیں ہے. اب بھی مجھے پتہ نہیں چل رہا کہ یہ تھوڑا بہت ہے یا زیادہ ہے. یہ شربت بن گیا ہے، بیری کے پتے ڈالے ہیں تاکہ جو ہے وہ غسل باطل کریں میت کا، کیا کریں؟ اگر شک ہو کہ مطلق پانی مضاف ہوا ہے یا نہیں، یعنی پہلے پانی مطلق ہے، اب شک ہو رہا ہے کہ یہ مضاف ہوا ہے یا نہیں، اور اسی طرح شک ہو کہ مضاف پانی مطلق ہوا ہے یا نہیں، یعنی مضاف سے پانی مطلق بھی بنا کرتے ہیں. یعنی آپ کے پاس اگر ایک ڈگ اشکنجبین کا تھا، وہ جگ آپ رکھیں ایک ڈرم کے اندر اور پانی سے بھر دیں پورا، اب اس کا اثر بالکل ختم ہو جائے گا، تھوڑے بہت رہ جائے گا. اب اسے کیا کہیں گے؟ مضاف پانی کیا بن گیا؟ مطلق بن گیا. اب ایک جگ اشکنجبین کا جو آپ کے پاس ہے، لیمو کا پانی ہے، اس کے اندر مزید کتنی بالٹیاں ڈالیں کہ وہ کیا بنے گا؟ مطلق بنے گا. ٹھیک ہے،
ایک دفعہ تو واضح ہے کہ 3-4 بالٹیاں اپنے ڈالیں تو بالکل بات کلیئر ہوگی کہ ابھی تو یہ شکنجبی لیمو پانی رہا ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ ایک دفعہ یہ ہے کہ نہیں آپ نے ایک بالٹی ڈالی یا آدھی بالٹی ڈالی، اب کچھ مشکوک سسٹم ہو گیا کہ پتہ نہیں اب یہ مطلق بنا یا نہیں بنا، ٹھیک ہے۔ تو دونوں سوالوں میں کیا فرق ہے کہ ایک میں پہلے پانی مطلق تھا، اب شک ہو رہا ہے کہ مضاف بنا یا نہیں بنا۔ دوسری صورت میں کیا ہے کہ پہلے پانی کیا تھا، مضاف تھا، اب شک بنا ہے کہ مطلق ہوا یا مطلق نہیں بنا۔ کہتے ہیں کہ اگر مطلق پانی کے مضاف بننے میں شک ہو تو اس پانی کا حکم مطلق پانی والا ہوگا۔ پہلے پانی مطلق تھا، اب شک ہو رہا ہے دوبارہ میں، تو آپ کس کی طرف جائیں گے؟ پہلے والی حالت کی طرف جائیں گے۔ اب اس کا حکم کیا ہوگا؟ مطلق پانی والا ہوگا۔ یعنی کیا مطلب کہ جب تک کسی پانی کے آپ کو مضاف بننے کا یقین حاصل نہ ہو جائے، یعنی اتنے زیادہ بیری کے پتے ملیں کہ آپ کو یقین ہو جائے کہ یہ اب شربت بنے، ٹھیک ہے، تو جب تک یہ یقین نہ ہو اس کے احکام کون سے ہوں گے؟ مطلق پانی والے ہوں گے۔ شک کی صورت میں آپ شک کی صورت میں پرواہ نہیں کرنا، اگر پہلے مطلق تھا تو اب شک والی صورت میں کیا پرواہ نہیں ہوگی۔ یعنی مضاف پانی کے احکام کب آئیں گے؟ جب آپ یقین کی حالت میں جائیں گے، آپ کو 100% یقین ہو جائے کہ ہاں اب یہ کیا بنا ہے؟ مضاف بنا ہے۔ اگر سب لوگوں کا اختلاف ہو گیا، کوئی کہہ رہا ہے مضاف ہوا ہے، کوئی کہہ رہا ہے مضاف نہیں ہوا، مسئلہ مشکوک ہو گیا، جب مسئلہ مشکوک ہو جائے گا تو امام جعفر صادق السلام کے یہاں پہ دیا ہوا قانون موجود ہے کہ جسے ہم استصحاب کہتے ہیں کہ لا تنقض الیقین بشک، کہ پہلے اگر آپ کے پاس یقینی حالت ہو بعد میں مشکوک ہو جائے تو آپ اسی یقین کے اوپر ہی باقی رہنا ہے، اس کو آپ نے کیا نہیں توڑنا، پہلی حالت کا یقین ہے اسی پہ باقی رہیں گے۔ اسے کیا کہتے ہیں؟ استصحاب کہتے ہیں قانون میں، ٹھیک ہے۔ اور دوسرے میں بھی ایسے ہوگا کہ اگر مضاف پانی کے مطلق بننے میں شک ہو تو اس کا حکم کون سا ہوگا؟ مضاف پانی والا ہوگا، کیونکہ پہلی یقینی صورتحال کون سی ہے؟ مضاف والی ہے۔ اب مشکوک صورتحال کیا آ رہی ہے؟ مطلق والی آ رہی ہے۔ اچھا، یہ سوال نمبر 30 میں تو کیا ہے کہ حالت سابقہ ہے، یعنی پہلے والی کنڈیشن ایک پانی کی ہے، اس کے بعد کیا ہے؟ کنورٹنگ میں اور تبدیلی میں کیا پڑ رہا ہے؟ شک پڑ رہا ہے۔ لیکن اگلا سوال آپ غور کیجئے گا کہ اگر معلوم نہ ہو کہ پانی مطلق یا مضاف تھا کیا مطلب؟ یعنی پہلے کی کنڈیشن پتہ نہیں ہے کہ شروع میں بھی اس کی کیا کنڈیشن تھی، اور اب شک ہو کہ مطلق ہے یا مضاف، یعنی کیا مطلب؟ شروع میں بھی یقین نہیں ہے، اب بھی یقین نہیں ہے، دونوں ہاتھوں میں یقین نہیں ہے، تو اب اس کا کیا حکم ہے؟ جواب، اگر معلوم نہ ہو کہ یہ پانی پہلے مطلق تھا یا مضاف تھا اور اب بھی شک ہو گیا یا مطلق ہے یا مضاف ہے، تو ایسے پانی سے وضو یا غسل نہیں کر سکتے۔ یعنی کون سے احکام اس کے اوپر آ رہے ہیں؟ مضاف والے احکام آ رہے ہیں۔ اور اگر اس میں نجاست گرے تو فوراً کیا ہو جائے گا؟ نجس ہو جائے گا۔ اور اسی طرح اگر وہ پانی کور یا کور کی مقدار سے زیادہ ہی کیوں نہ ہو، پھر بھی نجاست گرنے سے احتیاط واجب کی بنا پہ نجس ہو جائے گا۔ یعنی کور سے اصل میں پانی جب کور سے زیادہ ہوتا ہے، یعنی 384 لیٹر، کور کا مطلب کور ایک اصطلاح ہے روایات میں استعمال ہوئی ہے، ٹھیک ہے، زیادہ پانی کتنا؟ 384 لیٹر، تو 384 لیٹر کیا ہے؟ کور پانی کی مقدار ہے۔ اس کے بارے میں امام علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ اگر اس میں کوئی نجاست گر جاتی ہے، پیشاب پخانہ وغیرہ، تو یہ فوراً کیا نجس نہیں ہوتا جب تک اس کا رنگ بو ذائقہ کیا ہو؟ تبدیل نہ ہو۔ تینوں میں سے ایک، کوئی ایک تبدیل ہو جائے تو پھر کیا ہو جائے گا؟ نجس ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ تینوں سے مسئلہ خراب ہوتا ہے بھائی۔ اچھا جی، کدھر گیا جی؟ واضح ہے۔ تو پس خلاصہ کلام کیا ہوا کہ مطلق کے بعد پانی کا مضاف بننا یقین کے ساتھ ہے۔ اب جب تک یقین آپ کو نہیں ہوگا پانی مطلق رہے گا۔ یہ کب پانی مطلق رکھیں گے؟ جب حالت سابقہ اور پہلے والی کنڈیشن ہو اس کی۔ اور دوسرے میں کیا ہے کہ نہ آپ کو اس کا سابقہ پتہ نہ لہکا پتہ، ابھی پہلے کیا تھا کوئی پتہ نہیں ہے، وہاں پہ دونوں جگہوں پہ کیا شک ہے، وہاں پہ یہ قانون استصحاب کا جاری نہیں ہوگا، وہاں پہ آپ نے کیا کرنی ہے؟ مضاف والے کیا کرنے ہیں؟ احکام جاری کرنے ہیں، چاہے پانی کور کے برابر ہی کیوں نہ ہو، پھر بھی کیا ہے اگر اس میں نجاست گری ہے تو پھر بھی احتیاط واجب کے طور پہ نجس ہو جائے گا، اور وضو وغیرہ بھی کیا ہے اس سے نہیں کرنا۔ یعنی قانون استصحاب تب جاری ہوگا جب پہلے اس کی حالت کا یقین ہو۔ ہاں، قانون استصحاب تب جاری ہوتا ہے کہ جب پہلے کیا ہو؟ یقینی صورتحال ہو کوئی۔ اچھا جی، مطلق پانی کی تعریف۔ اب یہ ساری کی ساری تعریف کس کی تھی؟ مضاف کی تھی۔ اب یہ مطلق پانی کی تعریف کیا ہو جائے گی؟ بالکل کلیئر ہو جائے گی۔ مطلق پانی جو پانی مضاف نہ ہو، ٹھیک ہے، آسان سی تعریف کر دی، اسے مطلق پانی کہتے ہیں۔ جیسے کہ عام طور پر جو پانی ہم پینے، نہانے، کپڑے وغیرہ دھونے کے لیے استعمال کرتے ہیں، یہ پانی مطلق پانی کہلاتا ہے۔ اگرچہ بعض علاقوں میں ممکن ہے کہ اس پانی کا ذائقہ کڑوا ہو یا میٹھا ہو یا نمکین ہو، اس سے کیا فرق نہیں پڑتا، چاہے وہ آپ کے نلکے کا پانی ہو جو کھارا ہے یا ہمارے نلکے کا پانی ہو جو میٹھا ہے، اس میں کیا کوئی فرق نہیں پڑتا۔ آپ کا بھی پانی مطلق ہے اور ہمارا پانی بھی کیا ہے؟ مطلق ہے، دونوں نے کیا ہے؟ ایک ہی کام کرنا ہے۔ اگر بعض جگہ پہ پانی آتی ہے تو اس کے اندر وہ وائٹ ہوتے ہیں، ذرات ہوتے ہیں،
ہاں وائٹ ذرات ہوں، یا آپ یہ کہیں کہ نمکین ہو وہ پانی، یا کلر کیا ہے چینج ہوتے ہیں. ہم مثلا ایک دریا کا پانی تھوڑا یلو کلر کا ہے، ایک کا تھوڑا سرخ رنگ کا ہے، ایک کا بالکل سفید ہے، ایک کا سبز مائل ہے. تو یہ مختلف کلر وغیرہ چلتے رہیں تو یہ پانی سارا کیا رہے گا، مضاف نہیں کہلائے گا، یہ مطلق ہی کہلائے گا. اچھا، دو سوال ہیں. آگا ایک سوال یہ ہے کہ ہمارے علاقوں میں جب غسل میت کی جاتی ہے، مطلب کی جاتی ہے، تو اس میں جو غسل جو بیری کے پتوں کے ساتھ کی جاتی ہے، تو بیری کے پتے ڈالے تو جاتے ہیں، لیکن جو رنگ اور بو وغیرہ ہے وہ پانی کی مطلب ویسی کی ویسی رہتی ہے جیسے مطلق پانی کی ہوتی ہے. تو بیری کے پتے بھی اتنے ہوتے ہیں کہ مطلب فقط وہ پانی چھپ جاتا ہے، مطلب اس میں مطلب اوپر اوپر رہتے ہیں وہ پانی. ہاں کافی ہے، کافی. یہ اگرچہ سوال ہمارے موضوع سے نہیں ہے ملک، ٹھیک ہے، ہٹ کے آگے آئے گی انشاءاللہ غسل میت میں ہم اس کو ڈسکس کیا تفصیل سے کریں. صحیح. ٹھیک ہے، کہ کس طرح کیا مکسنگ کرنی. صحیح. اور دوسرا سوال یہ ہے کہ جیسا آپ نے کہا کہ شک ہو جائے، اب شک یہ ہے کہ وہاں پہ ایک مولانا صاحب ہے مثلا، مولانا صاحب کہتے ہیں کہ یہ پانی مضاف ہو گیا ہے. اب جن لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے مطلب مسائل کا کہ مضاف کس کو کہتے ہیں، مطلب کس کو کہتے ہیں، یا فقط ان کو پتہ ہے کہ جو مطلب چھوٹے چھوٹے مسائل فقط پتہ ہے ان کو، وہ مطلب وہ اس میں اختلاف کر دیتے ہیں کہ مولانا کے خلاف وہ کہتے ہیں کہ یہ آپ کی بات ٹھیک نہیں ہے، ہم مطمئن نہیں ہیں، یعنی ہمیں شک ہے کہ یہ مطلب یہ مضاف ہوا ہے یا نہیں ہوا. تو اس صورت میں ہم کیا مطلب کریں گے، کیونکہ زیادہ جو ہوں گے مثلا وہ مطلب عام لوگ ہوں گے. یعنی ہم یوں کہیں کہ اختلاف ہو جائے، جیسے ہم 5-10 بندے بیٹھے ہیں، ہمارا آپس میں اختلاف ہو گیا، چاہے ایک بندے کا ہاں ایک بندے کا اختلاف ہو گیا. قبلہ صاحب کہتے ہیں یہ پانی کیا ہے، جو مضاف ہو گیا. میں کہتا ہوں مجھے شک ہے، آپ کہتے ہیں مجھے یقین ہے، مطلق ہے. اب اس میں ہونا کیا ہے کہ ہر کسی نے اپنے اپنے یقین کے مطابق چلنا ہے. ٹھیک ہے، ہر کسی کا اپنا حساب کتاب ہے، یہاں پہ کوئی کسی کی تقلید نہیں ہے. ٹھیک ہے، ہر کوئی کہے گا کہ میری اپنی شرعی ذمہ داری کیا بنتی ہے، میں خود کو دیکھوں. اگر مجھے شک ہے تو یہ میرے لیے کیا ہو گیا، مطلق ہوگا. آپ کو یقین ہے تو آپ کے لیے کیا ہوگا، مضاف ہوگا. ٹھیک ہے، ہر کسی نے کیا کرنا ہوتا ہے، اس میں اپنے مطابق عمل کرنا ہوتا ہے. ہاں اگر مولانا کے کہنے پہ اطمینان آپ کو حاصل ہو جائے تو پھر آپ کی دلی کیفیت بدل گئی ہے نا، اطمینان آپ کو حاصل ہو گیا تو اس کے اوپر آپ کیا کر سکتے ہیں، اعتماد کر سکتے ہیں. یا اسی طرح سے اگر 2 عادل آ کے گواہی دیتے ہیں اور وہ دونوں جاننے والے بھی ہیں تو پھر بھی آپ ان کے اوپر کیا کر سکتے ہیں، بھروسہ کر سکتے ہیں. وگرنہ اگر 2 عادل گواہی بھی نہیں ہے، مولانا کے کہنے سے اطمینان بھی نہیں ہو رہا، شک کی حالت باقی ہے، اختلاف کی، تو پھر اگر پہلے مطلق تھا تو اب بھی کیا رہے گا، مطلق ہی رہے گا. اچھا، تو یہ ابھی مثلا جو اختلاف کرنے والے ہیں، مثلا مولانا صاحب اکثر علاقوں میں جو ہے مولانا جو ہے وہ باقاعدہ وہ انسٹرکشن دیتے ہیں مطلب لوگوں کو وہ بتاتے ہیں، اطمینان ہوتا ہے نا. اور جو دیکھیں آگے جو دیکھنے والے ہوتے ہیں مطلب غسل وہ دینے اعتماد والے ہوتے کرتے ہیں ہیں. وہ دوسرے ہوتے ہیں. اگر بالفرض اگر جو غسل دینے والے بندے ہیں وہ اعتماد نہیں کرتے تو وہ ان کو اعتماد ہاں ان کو ضروری ہے، اگر غسل دینے والے بندوں کو مولانا پہ اعتماد نہیں ہے اور مولانا کی بات سے ان کے دل میں اطمینان اور یقین کی کیفیت پیدا نہیں ہو رہی تو پھر وہ اپنے شک کے مطابق عمل کریں گے، شک کے جو احکام ہوں گے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے، شک کا مثلا حکم کیا ہے، اگر پہلے پانی مضاف تھا تو اب بھی وہ مضاف رہے گا، ٹھیک ہے. پہلے مطلق تھا تو اب بھی وہ کیا رہے گا، مطلق ہی رہے گا. تو وہ اپنے آپ کو دیکھیں گے. ٹھیک ہے، لیکن عام طور پہ ہوتا کیا ہے کہ مولانا کے اوپر لوگ اعتماد کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ یہ ہم سے زیادہ جاننے والا ہے، تو لوگوں کو اطمینان آ جاتا ہے. تو جن کو اطمینان آ گیا تو ان کا تو مسئلہ حل ہے، جن کو اطمینان نہیں ہوا وہ اپنی کیا کریں گے، تحقیق کریں گے. اچھا، یہ مطلق پانی کی آگے پھر کتنی قسمیں ہیں، 5 قسمیں. کور پانی، قلیل پانی، جاری، بارش کا پانی اور کنویں کا پانی. ہر ایک کی تعریف کریں گے. کور پانی تقریباً 384 لیٹر یا اس مقدار سے زیادہ پانی کو کور پانی کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے، اب دیکھیں یہ جو لیٹر ہوتا ہے اور ایک ہوتا ہے وزن ہوتا ہے. ٹھیک ہے، لیٹر کو عربی میں کہتے ہیں کیل، پیمائش کا یہ آلہ ہے. وزن کیا ہے کہ آپ ترازو کے اندر تولتے ہیں. اگر آپ پانی تول رہے ہیں تو اس میں تو فرق پڑ جائے گا، کیونکہ کسی علاقے کا پانی کا وزن کیا ہوتا ہے، زیادہ ہوتا ہے. کسی کے علاقے کا جو پانی ہے اس کا وزن کیا ہوتا ہے، ہلکا ہوتا ہے. منرل واٹر کا جو پانی ہے اس کا وزن کیا ہے، ہلکا ہے. ٹھیک ہے، اور جو دریا کا پانی ہے اس کا وزن کیا بھاری ہے. تو اگر وزن آپ کہیں گے بھی 384 کلو ہم نے وزن کرنے ہیں تو وزن میں تو دریا کے لے کر آئیں گے وہ کیا ہے، آپ 4 بالٹیاں رکھیں گے تو وزن برابر ہو جائے گا. ٹھیک ہے، منرل واٹر میں وزن برابر نہیں ہوگا. تو اسی وجہ سے صحیح ثانی نے منہاج الصالحین میں لکھا ہے کہ وزن کے اعتبار سے ہم جو معین کرتے ہیں تو اس میں اشکال ہے، لہٰذا وزن کے اوپر آپ نہ جائیں. آپ کس کے اوپر جائیں، 384 لیٹر کے اوپر جائیں. یہ اتنے کیا ہے، لیٹر کے پیمانوں جو ناپتے، جس طرح گاؤں میں دودھ نہیں دیتے 1 لیٹر کا پیمانہ ہوتا ہے تو وہ کیا لیٹر والا ہے. تو عام طور پہ جتنی ٹینکیاں آتی ہیں مطلب 500 لیٹر کیا ہے، ہمارے نجف میں کیا ٹینکی آ رہی ہے تو ٹینکی اوپر لکھا ہوتا ہے یا 500 کیا لیٹر ہے اس کے اندر.
اب وہ ایک لیٹر ایک پیمانہ ایک گیلن کا پیمانہ ہے، تو ایک گیلن میں کتنے لیٹر ہوتے ہیں تو یہ گوگل آپ کر لیں گے تو بات کیا ہو جائے گی، واضح ہو جائے گی۔ اب یہ جو پیمانہ ہے نا 384 لیٹر ہونا چاہیے، اس میں ضروری نہیں ہے کہ وہ اوپر نیچے بالکل مربع شکل میں ہو کہ بالکل برابر ہو، نہیں ایسا نہیں ہے، لمبی شکل میں بھی ہو سکتا ہے۔ یعنی فرض کریں اوپر ٹینکی میں کیا ہے 300 لیٹر ہے، لیکن نیچے پائپ اتنے زیادہ پوری بلڈنگ میں لگے ہوئے ہیں تو آپ کے اگر سارے پائپ کے پانی کو نکال کے ماپیں تو یہ 84 لیٹر تو اور بن جائے گا، تو ٹوٹل پانی کتنا بن گیا ہمارا 384 لیٹر بن گیا، تو یہ کس میں چلا جائے گا، کور میں چلا جائے گا، یعنی ٹینکی کا 300 لیٹر پانی اور پائپوں کے ساتھ ملا کے ادھر ادھر سے سارا یہ کس کے برابر ہو جائے گا، 384 کے برابر ہو جائے گا، تو یہ لیٹر ہو جائے گا۔ اب روایات میں جو پرانے زمانے کے تھے وہ پیمانے ہوتے تھے، ان کے مطابق کیا تشخیص کی گئی ہے، اور اس کے اندر کافی زیادہ کیا اختلاف ہے اور بڑی کیا بحث ہے، اور یہ روایات آپ اتنے اختلاف ہے کہ ایک روایت میں مثلا امام نے کہا کہ 600 رتل کیا اس کی مقدار ہے، ایک میں ہے کہ 1200 رتل کیا اس کی مقدار ہے۔ اب وہ رتل کیا ہوتا ہے، وہ پیمانہ کیا ہوتا ہے، یہ کس کی ذمہ داری ہے، فقہا کی ذمہ داری ہے تحقیق کرنا۔ یہ روایتیں آپ عوام کو دیں تو وہ پریشان ہو جائیں کہ ہم کیا کریں گے، کدھر جائیں۔ اچھا یہ موجودہ دور میں نل اور شاور کا پانی کا کیا حکم ہے؟ نل اور شاور کیا ہے، ٹوٹی کا پانی جو ٹینکی میں آ رہا ہے، ٹوٹی کا پانی۔ شاور کیا مطلب کہ جو غسل خانے میں جو نہاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ موجودہ دور میں ٹونٹی اور شاور وغیرہ کا پانی اس وقت پر کہلائے گا کہ جب وہ ٹینکی کے پانی کے ساتھ ملا ہوا ہو اور ٹینکی کا پانی کور کی مقدار کے برابر ہو، اور جیسے ہی ٹینکی کا پانی کور کی مقدار سے تھوڑا سا کم ہوگا تو ٹونٹی اور شاور کا پانی کور پانی نہیں کہلائے گا، اور اس کے احکام قلیل پانی والے ہو جائیں گے، ٹھیک ہے جی۔ مثلا کور پانی کے کیا احکام ہیں کہ ان کے اوپر نجاست گرے تو یہ نجس نہیں ہوتا، قلیل پانی میں نجاست گرتی ہے تو فوراً کیا ہو جاتا ہے، نجس ہو جاتا ہے۔ تو اب آپ نے ایک بالٹی کے اندر کیا پانی کھولا ہوا ہے، بالٹی کے اندر پانی تو وہی 4 لیٹر ہے، لیکن ٹونٹی کھلی ہوئی ہے، وہ پانی متصل ہے، پائپ کی ذریعے سے جا کے متصل ہو رہا ہے اوپر کس کے ساتھ، ٹینکی کے ساتھ، یہ ٹوٹل پانی جو متصل ہو گیا تو آپ بالٹی کے پانی کو بھی کیا کہہ دیں گے، کور ہے۔ جیسے ٹونٹی بند کریں گے تو وہ کیا ہو جائے گا، قلیل ہو جائے گا، یعنی ٹونٹی کھلنے پہ کور بن رہا ہے اور ٹونٹی بند کرنے پہ قلیل بن رہا ہے۔ وہ کیا وجہ ہے، اتصال کیا وجہ ہے، اتصال ختم ہو گیا۔ یعنی بالٹی اور ٹب کے پانی میں اگر ٹونٹی کھلی ہو اور وہ ٹب یا بالٹی کا پانی ٹونٹی کے پانی کے ذریعے کسی کور پانی سے ملا ہوا ہو تو بالٹی یا ٹب کا پانی بھی کور پانی کے حکم میں ہوگا۔ تو آپ یہ نہیں کہیں گے بھی دیکھیں بھی بالٹی کہاں 384 لیٹر کی آ گئی، تو آپ کہیں گے نہیں 384 لیٹر کی بالٹی نہیں ہے، لیکن ابھی جو اس کے اندر پانی آ رہا ہے وہ کس کے ساتھ ملا ہوا ہے، 384 لیٹر کے ساتھ ملا ہوا ہے۔ اس کو امام علیہ السلام روایت میں تعبیر کرتے تھے ما لہو مادہ، کہ جس کا کیا ہو، مادہ ہو۔ مادہ کی تعبیر عربی میں استعمال ہوتی ہے کہ جو کسی چیز میں پانی کا اضافہ کر دے، یعنی جیسے ہی آپ بالٹی کے پانی سے ایک مگ بھر کے نکالیں گے تو فوراً اس میں کیا ہو جائے گا، اضافہ ہو جائے گا۔ تو وہ جو مادہ اوپر ہے، تو جس کا اگر مادہ ہوتا ہے تو پھر وہ پانی بھی کس میں جاتا ہے، کثیر پانی میں، یعنی کور پانی میں جاتا ہے۔ کور کے لیے ایک لفظ کثیر بھی کیا استعمال ہوتا ہے، کثیر یعنی زیادہ۔ اچھا آگا یہ اگر پانی پڑا ہو، مثلا ٹب میں آلریڈی پانی پڑا ہو، ٹھیک ہے، مطلب اس میں مطلب نارمل پانی ہو، صاف پانی ہو، تو ہم وہ ٹوٹی کھولتے ہیں، ٹھیک ہے، کھولتے ہیں اور وہ اس کے ساتھ مل جاتا ہے تو وہ بھی کور ہو جائے گا، کور ہو جائے گا، مطلب اگر اس میں کوئی نجاست ہاں وہ بھی پاک ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ یعنی ٹب کا پانی پڑا تھا وہ نجس تھا، آپ نے اس کے اوپر ٹونٹی کھول دی تو پانی اس کے اندر کیا مکس ہو گیا، مکس ہونا شرط ہوتا ہے، سارے کا سارا مکس ہو گیا تو وہ پانی کیا ہو جائے گا، اس کے اندر پاک ہو جائے اور گا۔ اگر مطلب وہ جو بالٹی ہو اس میں شک ہو کہ یہ پاک ہے یا ہاں پاک ہے پلا تو جیسے آپ آن کریں گے نا ایک دفعہ کور سے، وہ کیا پاک ہو جائے گا۔ ابھی یہ برتن کے احکام آ کے آئیں گے، برتنوں کو ایک دفعہ دھونا ہے، 2 یا 3 دفعہ دھونا ہے، وہاں پہ ہم بتائیں گے آپ کو انشاءاللہ اس کے بارے میں تفصیل۔ اچھا کور پانی تو یہ ہوگا، قلیل پانی کسے کہتے ہیں؟ اب قلیل پانی آپ کو کہیں گے تھوڑا پانی ہو، بھی تھوڑا پانی تو کتنا تھوڑا، ٹھیک ہے، مقدار کہتے ہیں کہ جو پانی جو کور پانی سے کم ہو اسے کیا کہتے ہیں، قلیل پانی کہا جاتا ہے۔ ہاں احسن تم، یعنی آپ کیا کہیں گے کہ 383 جو لیٹر ہے، 380 لیٹر پانی کو آپ کیا کہیں گے، قلیل، یہ تھوڑا پانی، آپ کہیں کمال ہو گیا، یہ 380 لیٹر پانی کیا ہو رہا ہے جی، قلیل پانی ہو رہا ہے، ٹھیک ہے۔ اور جو غسل خانے میں بالٹی رکھی ہوئی یہ کیا ہو رہا ہے، کور پانی ہو رہا ہے۔ ہاں کیوں کو چھوڑیں نا، آپ سیدھا دیکھیں ٹھیک ہے، اچھا جی واضح۔ اچھا ایک اور تعبیر استعمال ہوتی ہے جاری پانی کی۔ جاری پانی کے بارے میں خصوصی احکام ہے، مثلا جاری پانی کے میں ہے کہ اگر ایک دفعہ بھی اس میں چیز دو دیں نا، نجس چیز ایک دفعہ اگر اس میں ڈال دیں تو وہ فوراً کیا ہو جاتی ہے، پاک ہو جاتی ہے۔ کور میں 2 دفعہ آپ کو دھونی پڑتی ہے۔ جاری پانی ہمارے پاس نجف میں نہیں ہے،
ٹھیک ہے، اگرچہ ہم عربی زبان میں اسے جاری پانی کہتے ہیں جو واٹر سپلائی کے پانی آتے ہیں، لیکن یہ جاری نہیں ہے، لیکن یہ فک والے جاری نہیں ہے، یہ کور ہے. یہ کور ہے. ٹھیک ہے، جو ہمارے پاس واٹر سپلائی کا پانی آ رہا ہے یہ کور پانی ہے، کیونکہ یہ پیچھے کیا ہے پائپوں کے سارے پانی آپ ملا کے دیکھیں، ٹینکی میں دیکھیں تو یہ سارا کیا ہے 384 لیٹر سے زیادہ بن جاتے ہیں. یہ کور ہے لیکن جاری کیوں نہیں؟ کیونکہ جاری کے پانی کی 3 شرائطیں ہیں. پانی 3 شرائط کے ساتھ جاری پانی کہلاتا ہے. پہلی چیز کیا ہے کہ پانی کا قدرتی منبع ہو، یعنی وہ جو اس کا مادہ ہے پیچھے جو اس کے اندر پانی بڑھا رہا ہے، جیسے آپ نکال رہے ہیں تو پانی اس کے اندر اضافی ہو رہا ہے، وہ جو منبع ہے وہ قدرتی ہونا چاہیے. قدرتی کا مطلب یعنی اللہ کا بنایا ہوا ہو. ایک ہوتا ہے کہ انسان خود بناتا ہے. ٹینکی کس نے بنائی ہے؟ انسان نے خود بنائی ہے نا، اللہ کے بنائی ہوئی نہیں ہے. پائپ لائن یہ مثلا دریا سے اگر پائپ لائن آپ سیدھا لگا کے لیں، دریا سے دریائے فرات سے آپ سیدھے پائپ لگائیں تو دریا کہلائے گا قدرتی منبع کہلائے گا. جیسے دریا، چشمہ، کنواں وغیرہ یہ کیا کہلاتا ہے؟ قدرتی منبع کہلاتا ہے. ٹھیک ہے، یہ پہلی شرط ہوگی. اور دوسری ہے کہ یہ قدرتی منبع سال کے کچھ مہینوں میں باقی بھی رہتا ہو، یعنی اس سے کچھ مہینوں سے مراد کیا ہے؟ ایک موسم، بہار کا موسم ہو گیا، خزاں کا موسم ہو گیا، ایک موسم میں وہ کیا رہتا ہو؟ باقی بھی رہتا ہو. ایسا نہیں ہے کہ ابھی قدرتی منبع پھوٹا ہے اور 10 دن بعد میں کیا ہو جانا ہے؟ ختم ہو جانا ہے. دوسری بات ہوگی نہیں، یہ ایک ہی شرط ہے، اسی کی تفصیل ہے. یہ دوسری شرط کیا ہے کہ یہ پانی جاری ہو. جاری ہونے کا مطلب کہ بہہ رہا ہو، کھڑا ہوا نہ ہو. یہ پانی کیا ہو؟ بہہ رہا ہو. اگرچہ کسی مصنوعی طریقہ سے بہایا جائے، جیسے فرض کریں کہ مٹی کی نالی بنائی جائے اور وہ کیا ہے بہنے لگ جائے، نہر جس طرح ہوتی ہے. ٹھیک ہے، دریا سے متصل کیا ہوگی؟ نہر ہوگی. 2 شرطیں ہوگی. تیسری شرط یہ ہے کہ پانی اپنے قدرتی منبع سے متصل ہو، یعنی ملا ہوا ہو. اگرچہ قطروں کی شکل میں ملا ہوا ہو. قطروں کی شکل میں ملا ہوا کہ اس وجہ سے یہ مثال لکھی کیونکہ بلتستان کے علاقے میں کیا ہوتی ہیں؟ آبشاریں ہوتی ہیں. چشمے کا پانی کیا ہو گیا؟ منبع ہو گیا. اب وہ جو آبشار نیچے بہہ رہی ہے، اب اگر آبشار جو نیچے بہی ہے اور نیچے وہ آپ کے پاس تھوڑا سا پانی جمع ہو گیا ہے، ایک گڑھے میں کیا پانی جمع ہو گیا، نالی سے بہہ رہا ہے پانی، اب آپ کہیں گے کہ ٹھیک ہے پہلی شرط تو کیا ہوگی کہ اس کا کیا ہے؟ چشمہ ہے پیچھے، قدرتی منبع ہو گیا. دوسری شرط یہ ہے کہ وہ پانی زمین کے اوپر بہہ بھی رہا ہے کیونکہ ایک نالی بن کی بہہ رہا ہے. تیسری جو شرط ہے کہ آیا یہ جو نالی میں پانی بہہ رہا ہے یہ متصل ہے یا متصل نہیں ہے. آپ کہیں کہ بھئی ہم نے یہاں پہ جو ہے وہ کیمرے سے ریکارڈ کیا ہے کہ یہ متصل نہیں ہے، کیونکہ یہ تھوڑے تھوڑے قطرے بن کے گر رہا ہے اور درمیان میں کیا آ رہا ہے؟ 1 سینٹی میٹر کا کیا آ رہا ہے؟ فاصلہ آ رہا ہے. یہ متصل تو نہ ہوا، ملا ہوا تو نہیں ہے نا. ایک قطرہ گرتا ہے وہ ٹوٹ جاتا ہے، پھر گرتا ہے ٹوٹ جاتا ہے. آبشار ہوتی ہے ایسے کہ وہ تھوڑا تھوڑا کیا درمیان میں کٹ آ رہا ہوتا ہے. تو وہ اس ماہر بندے نے کیا کیا؟ نوٹ کیا کہ بھئی یہ متصل تو نہیں ہے نا، یہ تو کیا ٹوٹا ہوا ہے. ٹھیک ہے، تو کہتے ہیں صحیح ثانی کو کہتے ہیں کہ اگرچہ قطروں کی شکل میں ملا ہوا ہو. بھئی آپ نے دقت عقلی میں نہیں جانا. سید خوئی رحمہ یہاں پہ دقت عقلی میں جاتے تھے. وہ کہتے ہیں اگر ملا ہوا ہو تو پھر صحیح کر کے ملا ہوا ہو، کٹنگ نہیں چلے گی، فل اتصال. صحیح ثانی فرماتے نہیں ہے بھئی قطروں کی شکل ملا ہوا ہے تو ملا ہوا نا، بس کافی ہے جانے دیں سے، اتنی کیا دقت یہاں پہ نہ کریں. تو جو فقیر جس روایت کے معنی کے اوپر مطمئن ہو جائے وہ اس کے لیے کیا ہوتا ہے؟ حجت ہوتا ہے. اچھا آقا، 2 لفظ ہیں، ایک متصل اور ایک منبع، ان کا لغوی معنی منبع، نبع مطلب ہوتا ہے پھوٹنا، منبع پھوٹنے کی جگہ، ٹھیک. یعنی وہ پانی جو قدرتی طور پہ کیا یعنی جس کا منبع ہے، جس کا قدرتی منبع ہو. قدرتی منبع چشمہ جو زمین سے نکل رہا ہے قدرتی ہے، دریا کیا ہے؟ قدرتی ہے. یہ ساری چیزیں قدرتی ہیں. متصل متصل ملا ہوا، متصل کا لفظ یہاں پہ نہیں لکھا، ملا ہوا لکھا ہے. ٹھیک ہے، بس اگر درمیان میں کوئی چیز مٹی وغیرہ رکاوٹ بن جائے اور وہ پانی اپنے قدرتی منبع سے کٹ جائے تو اس پانی کو جاری پانی نہیں کہا جائے گا. یعنی قطروں میں جو پرابلم ہو رہی ہے وہ متصل ہی ہے، ملا ہوا ہے. لیکن اگر قطروں کے بجائے درمیان میں کوئی لکڑی رکھتی، یہ درمیان میں پتھر آ گئے، پتھروں سے کیا کٹ گیا، تو یہ اتصال کیا ہو جائے گا؟ ختم ہو جائے گا. لہٰذا یہ 3 شرائط اگر پوری ہوں، مذکورہ 3 شرائط کو مد نظر رکھتے ہوئے، ٹھیک ہے عبارت میرے ساتھ ہے انشاءاللہ، مذکورہ 3 شرائط کو مد نظر رکھتے ہوئے موجودہ دور میں ہمارے گھروں میں ٹینکی کا پانی پر پانی کہلائے گا، جاری پانی نہیں کہلائے گا. کیونکہ ٹینکی پہلی شرط نہیں ہے، کیونکہ ٹینکی قدرتی منبع نہیں ہے. اور اسی طرح واٹر سپلائی کا پانی بھی پر پانی کہلائے گا، جاری نہیں کہلائے گا. کیوں؟ کیونکہ واٹر سپلائی کا پانی بھی بڑی ٹینکی سے آ رہا ہوتا ہے، وہ پیچھے دریا سے تھوڑی آ رہا ہے. ٹھیک ہے، اگر دریا سے آ رہا ہے ٹینکی کے اندر پھر آپ کیا کہیں گے؟ پھر آپ کہیں گے ٹینکی کے اندر تو آپ کے رکا ہوا ہے پانی، چل نہیں رہا. یہ تب بنے گا کہ جب زمین کے اوپر کیا ہے یہ بہنے لگ جائے، بالکل بہہ رہا ہو تو پھر یہ کیا کہلائے گا؟ جاری کہلائے گا.
اچھا جی، اسی طریقے سے وہ جو چشمہ ہوتا ہے اور دریا ہوتا ہے تو اس کے جو کنارے پہ پانی رک جاتا ہے، بعض کا پانی کیا رکا ہوا ہوتا ہے. ایک تو دریا کیا ہے بالکل بہہ رہا ہے نا سینٹر سے، اور کناروں میں پانی کیا رکا ہوا ہوتا ہے. وہ جو کناروں میں پانی رکا ہوا ہے وہ بھی جاری نہیں ہوتا، اسے بھی کیا کہتے ہیں پر پانی کہیں گے یا قلیل کہیں گے. جیسے وہ اگر وہ متصل ہے، دریا کے متصل ہوتا ہے عام طور پہ، جب وہ متصل ہے تو اسے پر پانی کہتے ہیں. یعنی جو دریا کے کنارے پہ پانی رکا ہوا ہے وہ کیا ہوتا ہے، آپ کہیں کہ پہلی شرط اس کے اندر موجود ہے کہ اس کا منبع کیا ہے، قدرتی ہے، نیچرل ہے. دوسری شرط بھی موجود ہے کہ وہ متصل بھی ہے، ملا ہوا بھی ہے اس کے ساتھ. یعنی تیسری شرط یہ کہتے ہیں نا، تیسری شرط بھی موجود ہے. جو سینٹر والی شرط ہے نا کہ وہ پانی جاری ہو زمین کے اوپر بہہ رہا ہو، وہ شرط اس کے اندر کیا ہے موجود نہیں ہے. جب وہ شرط اس کے اندر موجود ہوتا ہے وہ پانی رکا ہوتا ہے. ہاں اگر وہ کٹ ہو گیا تو پھر تو وہ کیا کہلائے گا، ہم کہیں گے اتصال والی شرط بھی کیا ہوگی، ختم ہوگی. نہیں جی، کٹ مطلب زمین میں ہوتا ہے پانی ویسے ہاں بہہ پانی رہا ویسے بہہ رہا تھا، زمین میں ہاں کٹ ہے، زمین میں کٹ ہے یعنی پانی متصل ہے، پانی دریا کے ساتھ متصل ہے لیکن وہ رک گیا. رک کیوں گیا؟ کیونکہ وہ اس کو آگے جگہ نہیں ملی، وہ ایسے کیا ہے سائڈ پہ چلا گیا، اس نے اپنا کیا ہے گھر سا بنا لیا. ٹھیک ہے، تو وہ پانی کیا کہلاتا ہے، جاری نہیں کہلاتا. ٹھیک ہے، لہٰذا جاری پانی کی تین شرطیں کون سی ہوگی؟ پہلی کیا ہے، جو اس کا قدرتی کیا ہونا چاہیے، منبع ہونا چاہیے. دوسری شرط کیا ہے، اتصال ہو. تیسری شرط کیا ہے کہ زمین کے اوپر جاری ہو، بہہ رہا ہو. اچھا، جاری پانی کے احکام الگ ہیں، اور ضروری نہیں ہے کہ جاری پانی کور کی مقدار کے برابر ہو. یہ بھی ضروری نہیں ہے. یعنی ایک پانی جو آپ کی نالی میں بہہ رہا ہے، ایک یعنی چھوٹی سی جگہ گلگت بلتستان میں جہاں بنی ہوئی ہے، پانی بہہ رہا ہے، وہ پانی 384 لیٹر کے برابر نہیں ہے، وہ 4 یا 6 بالٹیاں ہوں گی. لیکن چونکہ وہ اوپر سے متصل ہے تو وہ پانی جو کور کے برابر نہیں ہے وہ بھی کیا کہلائے گا، جاری پانی کہلائے گا. ٹھیک ہے، یعنی اس پانی کا کور کی مقدار کے برابر کیا کہتے ہیں. ضروری نہیں ہے کہ جاری پانی کور کی مقدار کے برابر ہو. بس فرض کیا جائے کہ ایک چھوٹا سا چشمہ زمین پر جاری ہو جو کہ کور کی مقدار سے تھوڑا ہو، زمین پہ پانی بہہ رہا ہے لیکن کور کی مقدار تھوڑا ہو، تو اس کے بھی احکام جاری پانی والے ہوں گے جو کہ بعد میں کیا ہے بیان کیے جائیں گے. یعنی اس میں بھی نجس چیز کو دھوئیں گے تو وہ کیا ہے ایک ہی دفعہ دھوئیں گے، ایک سے کیا زیادہ دفعہ نہیں دھوئیں گے. وہ صلی اللہ علیہ محمد وآلہ اجمعین.